السلام علیکم، علی ناصر ٹیلی ویژن اینکر اینالسٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ریئل اسٹیٹ کا کام ٹھپ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، اور اتنی زیادہ جو منفی خبریں ایک دم باہر آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دس ویڈیو از میڈ وداؤٹ پریجوڈس، یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، آپ اسے میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اور انویسٹمنٹ از سبجیکٹ ٹو رسک۔ تو یہ دونوں ڈسکلیمرز کے بعد میں آپ کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہوں۔ یہ پریجوڈس والی بات میں اس لیے کر دیتا ہوں کیونکہ آج کل یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کی نالج میں بھی آ گیا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو محمد احسن بھائی، آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریکارڈنگ دیتے ہوئے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا نعوذ باللہ میرے پاس کوئی خاص علم نہیں آیا کہ میں ریکارڈنگ میں بھی آپ کے لائیو جواب دوں۔ اوپر ٹائم دیکھ لیا کریں، اور اگر ریڈ میں لائیو لکھا آ رہا ہے تو ویڈیو لائیو ہے، ورنہ یہ ایک ریکارڈنگ ہے، آپ اس میں جتنی مرضی باتیں کر لیں، ان کا جواب میں آپ کو لائیو نہیں دے سکوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا پیغام مجھے ملا ضرور تھا، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے میرا جواب دیں، میرا جواب دیں، تو میں کس طرح دوں؟ خیر اینی وے، آگے چلتے ہیں۔ اور یہ سب کے لیے ریئل اسٹیٹ کا بزنس، ریئل اسٹیٹ کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ٹھپ کیوں ہوا، کس نے کیا، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل اور محرکات ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، تھوڑا کھل کے بات کریں گے، احتیاط بھی کریں گے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے سامنے یہ راز افشاں ہو جائے کہ یہ سارا ڈرامہ دراصل ہے کیا۔ نمبر 1، وسیم قاسم بھائی وعلیکم السلام، سید مہدی نقوی بھائی وعلیکم السلام۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میرا انٹرسٹ اس کے اندر نہ آئے، نہ چاہتے بھی اگر کسی کے ساتھ میری دوستی، یاری یا بزنس ہو تو میں بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میری باتوں سے یہ پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یار یہ آدمی کیا بول رہا ہے، تبھی لوگ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو، لاکھوں کروڑوں لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو لوگ ویڈیو کیوں دیکھتے ہیں؟ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی بات میں کچھ مزہ آ رہا ہے، یہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے، اس کی بات میں منطق ہے۔ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں خلیل ابراہیم یونس بھائی، یہ اچانک سامنے کیسے آئیں؟ خان محمد اسد کمال بھائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک کیسے سامنے آئیں باتیں؟ پہلے تو یہ باتیں نہیں ہو رہی تھیں، این او سی کی باتیں نہیں ہو رہی تھیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اسٹیٹس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی، ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں فراڈ کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ محمد رضوان بھائی وعلیکم السلام۔ اب یہ اچانک کیوں یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یہ ریئل اسٹیٹ کی بہت ساری سوسائٹیاں فراڈ ہیں، زمین کم ہے، انہوں نے بیچ زیادہ دی ہے، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی این او سی تھی ہی نہیں، کچھ کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ این او سی جس نوعیت کی تھی اس نوعیت کا کام نہیں کیا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ زمین کی این او سی تھی، باقی زمین کی این او سی نہیں تھی، کچھ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی این او سی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بات سب کو آج پتہ لگی ہے؟ نہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ عمدن یعنی جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے شاید ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی مینجمنٹس خود ہوں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اگر مگر پہ بات ہے سید محمد بلال حسن بھائی، ہو سکتا ہے کہ محمد دانش ملک بھائی، یہ جو سوسائٹیاں ہیں ان کے اندر لینڈ پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور جس نے پہلی قیمت پہ بیچا تھا، یعنی بالفرض آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے جو کہ یہ سوچتی ہے کہ ہم نے 20 لاکھ کا ایک آئٹم مارکیٹ میں بیچ دیا، وہ 20 لاکھ کا آئٹم 80 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ محمد عمر بھائی سنیے گا آپ، اب اس سوسائٹی کی مینجمنٹ نے یہ سوچا کہ یار ہم تو بے وقوف رہے، ہم نے 20 کی چیز بیچ دی۔ محمد عبد الستار بھائی، محمد شکیل عبد الستار بھائی، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے 20 کی چیز 20 میں بیچ دی، چیز چاہے ہم نے 25,000 کی کیوں نہ بنائی ہو، لیکن ہم نے بیچ 20 لاکھ روپے میں دی۔ لیکن مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہ اپنی جیب سے پیسہ لگایا، نہ کوئی ٹینشن لی، بس اپنے سیلز اسکل استعمال کیے، بروکروں کی بات کر رہا ہوں، اور فائلیں آگے بیچ دیں، تو ان لوگوں کو 20 لاکھ پہ 80 لاکھ روپے مل گئے۔
اب یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی مینجمنٹس ہوں گی، میں مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے سوچا اگر ہم اپنی ہی ہاؤسنگ سوسائٹی، اب ہم نے یونٹ تو سارے بیچ دیے، پلاٹ تو ہمارے زیادہ بک گئے ہیں، 60%، 80% ہمارا پلاٹ مارکیٹ میں بک گیا ہے، ہم نے 20 لاکھ کا بیچا تھا، اب 80 لاکھ کا ہو گیا۔ اب کوئی ایسا طریقہ کریں کہ یہ 80 لاکھ روپے کی چیز کی قیمت گر جائے اور یہ 10 لاکھ پہ آ جائے، پھر ہم اسے دوبارہ خرید لیں، اور حالات جب ٹھیک ہو جائیں۔ سعد ابراہیم بھائی وعلیکم السلام، یہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں سر، آپ غور سے سمجھیے گا اس بات کو، اور اس بات میں اگر صداقت اور سچائی ہو، یا آپ کو ذرا سا یہ کلک کر رہی ہو کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے۔ دیکھو اب یہ 80 لاکھ روپے کی چیز کی ویلیو گرا رہے ہیں، اس کو 10 لاکھ پہ لائیں گے، پھر یہ کسی نہ کسی طریقے سے سارا مال اندر کر لیں گے۔ جب یہ مال اندر کر لیں گے تو اب یہ جب مال اندر کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام بگاڑ کر چیز کی قیمت گرائی ہے داؤد ہری پور بھائی، اسی طرح یہ بروکر حضرات کا کیا ہے، ان سے جس طرح مرضی کا ویڈیو بنوا لو، ان سے ویڈیو بنوا کے کہ اب معاملات کلیئر ہو گئے ہیں، نوسیاں مل گئی، سارے کاغذات صاف ہو گئے ہیں، دوبارہ سے 10 لاکھ کی چیز کو 1 کروڑ کا کر دیں گے۔ تو سید محمد بلال حسن بھائی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، میں آپ سے گہرائی والی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے ساتھ کلک ہو رہی ہے تو آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ بہت لمبی گیم کھیلی ہے انہوں نے، بہت لمبی گیم۔ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا کہ 20، اب دیکھو لاجک بالکل صحیح ہے، ان لوگوں نے کہیں بہت سستی زمینیں اٹھائیں، سستی زمینیں اٹھا کر 20-20 لاکھ روپے کی بیچ دی مفروضے کی بنیاد پر۔ چلو 20 لاکھ روپے کی انہوں نے مارکیٹ میں بیچی، بروکروں نے کمیشن لے کر یہ وہ کر وہ خریدنی، کچھ اپنی انوینٹری بنا لی، کچھ لوگوں کو بیچ دی۔ 20 لاکھ کی چیز کو انہوں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کر کے بروکروں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ بلڈر خود تو پہلی دفعہ ہی بیچتا ہے نا یار، اب اس کے پاس اتنا ذہن اور اتنا پیسہ اور اتنا وسائل تو نہیں ہے کہ وہ کر سکے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اوپر کر کے اس کو پش اپ کر کے 20 لاکھ روپے کی چیز کو 80 لاکھ روپے کا کر دیا۔ ٹھیک ہے محمد دانش ملک بھائی، اب 80 لاکھ کی چیز کو غلط خبریں پھیلا کے ہاؤسنگ سوسائٹی والے خود ہی، مجھے نہیں پتا کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی بھی ہو، پورے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہی ہاؤسنگ سوسائٹی، ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ویلیو گرائی، خود جان بوجھ کے۔ مذاق لگ رہا ہوگا، مذاق نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ پہلی دفعہ تو بیچ چکے ہیں نا یار، پہلی دفعہ تو بیچ چکے ہیں، پیسہ تو وہ اندر کر چکے ہیں، اب تو صرف وہاں پر مینجمنٹ کا آفس بنایا ہوا انہوں نے۔ زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے اچھے وقتوں میں 80-90% اپنا مال بیچ دیا، زیبی خان فرام بھاولپور۔ تو اب کیا ہے کہ ریٹ کو یہ گرائیں گے سعد ابراہیم بھائی، 10 لاکھ پہ لائیں گے، لوگ اپنا مال گھبراہٹ میں بیچیں گے کہ یار اس کے تو کاغذات پورے نہیں، اس کی تو اخبار میں خبریں چل رہی ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ بدنام ہو گیا۔ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی پورے پاکستان میں ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل کانچ کی طرح صاف ہو، ایسی ہے ہی نہیں کوئی، غیر سرکاری کی بات کروں، پرائیویٹ، نجی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، یہ پلاٹ اندر کریں گے میرا بھائی، اور پھر اس کے بعد یہی 10 لاکھ کی چیز آگے جا کے بولیں گے یار 1 کروڑ کی بیچ دیں گے، بولیں گے اس کے کاغذ کلیئر ہو گئے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ چاہو تو بروکروں کے پاس جا کر بیٹھنا، وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے کرتے امیر ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی مارکیٹ کو، اب کیا ہے کہ مارکیٹ میں بزنس نہیں ہے، ان کو پتا تو ہے مارکیٹ میں بزنس نہیں ہے۔ سعد ابراہیم بھائی، زیبی خان، غور سے سنیے گا میری بات، ان کو ڈیولپروں کو، ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنے پورے پاکستان میں ہیں، ان سب کو یہ تو پتا ہے کہ مارکیٹ میں بائر نہیں ہے، غلط بول رہا ہوں؟ جب مارکیٹ میں بائر ہے ہی نہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ سیل تو ہوگی نہیں، نہ سیل ہوگی، جب سیل نہیں ہوگی تو پرچیز بھی نہیں ہوگی، تو ان کو پتا ہے مارکیٹ اس وقت لل ہے، لل کے معنی یہ ہوتے ہیں قیمت اوپر نیچے جانے کے امکانات کم ہیں۔ سعد ابراہیم بھائی، کاروبار چلے گا تو بروکر کو کمیشن ملے گا، محمد دانش ملک بھائی، جب کاروبار چلے گا تو بروکر کو کمیشن ملے گا، بروکر بھی اس چیز کا کوئی برا نہیں مانے گا، جس نے اپنا مال نہیں اٹھایا ہوگا، جس نے اپنا مال اٹھایا ہوگا وہ چیخے گا، چلائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بروکر سب انٹرنیٹ پر پہنچ گئے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا، جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے،
کیونکہ انہوں نے اپنا مال بہت خریدا ہوا ہے اور بہت سو کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ انہوں نے وی لاگز اور فیس بک اور یوٹیوب اور مختلف پلیٹ فارم یوز کر کے انہی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا پلاٹ بیچیں. اگر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو ان کے ولاگز جو ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، ان کے یوٹیوب فیس بک کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کا چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا اور ان کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ان سے ملا جلا کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ ان کے بروکریج، ان کے بروکر کے سسٹم، جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں اس کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے. لوگ ان کو بدنام کر دیں گے. آج کل سوشل میڈیا اتنا آسان ہے. مہر شاہد نواز. تو مین ایم یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے جو گیم ہے اس کی کہانی اب آپ نے سمجھ لی. اب دیکھو میں نے لاجیکل بات کی ہے، کہیں پر بھی آپ کو اگر لاجک نہ دکھے تو آپ بولو یار علی بھائی لاجک نہیں. محمد عرفان بھائی ملتان سے، کیسے ہیں آپ؟ ملتان ہمارا پیارا شہر، میں خود بھی ملتان میں بہت عرصہ رہا ہوں. تو اب مین ایم یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا کس چیز کو کہ ویلیو یہ لوگ اگر گرا دیتے ہیں تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مینجمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مال تو وہ بیچ چکے ہیں. بلکہ لوگوں کا دعویٰ ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جتنا مال ان کے پاس ہے اس سے زیادہ بیچ چکے. اگر وہ ریٹ گرا دیتے ہیں جان بوجھ کے، دیکھو پلاننگ کے تحت، تو ان کو مال واپس سستا خریدنے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تو دانش عابدی بھائی ٹاپک سر ٹاپک، دانش عابدی بھائی اس پر بہت سارے ویڈیوز میرے موجود ہیں جن پر لاکھوں ویوز ہیں، اور اس وقت تو وقار زکا وغیرہ کے ویڈیو سے بھی زیادہ ویوز میرے ویڈیوز کے اوپر ہیں. آپ میرا فیس بک کا پیج لائک کر لیں، یا پھر آپ لوگ جو بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ یوٹیوب کا لنک ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں شو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ یوٹیوب کا لنک آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کو آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں. جو پہلے 10 دن میں سبسکرائب کریں گے، وہ 4 دن گزر چکے ہیں، یعنی اب 6 دن اور رہ گئے. جو پہلے 10 دن میں سبسکرائب کر رہے ہیں اس یوٹیوب کے چینل کو، ان کو فری انویسٹمنٹ کا ورکشاپ میری طرف سے. اور یہ انویسٹمنٹ کا ورکشاپ جو ہے ظاہری بات ہے شارٹ کریں گے ہم. ویسے ہمارے دوست خان محمد اسد کمال یہ فزیکلی بھی لے چکے ہیں یونیورسٹی میں آ کے، لیکن آپ لوگوں کے لیے گھر بیٹھے پورے پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب پر ہی دکھے گا، صرف ایکسکلوسیولی یوٹیوب کے سبسکرائبرز کے لیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی دانش عابدی بھائی تھینک یو. دانش عابدی بھائی اس کے بہت سارے ویڈیوز یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے ابھی میں نے فیس بک پہ بنائے ہیں اور لاکھوں ویوز ہیں ان پہ، اور اس ویڈیو پر بھی انشاءاللہ لاکھوں ویوز آئیں گے. اچھا آپ غور سے سمجھیے گا کہ گیم کیا ہے. گیم بنانے کے بعد ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ گر جائے گی، جو کہ گرنی ہے قدرتی طور پہ، کیونکہ بینک میں مل رہے ہیں 22% اور ریئل اسٹیٹ 22% کے حساب سے اگر بڑھاؤں گا تو یعنی یہ ہے کہ 7.5 گنا مجھے ملنے چاہیے آج سے 10 سال کے بعد. میری بات سمجھیو فہیم احسن بھائی، اگر میں آج 10 لاکھ روپے کی چیز لوں تو پھر 10 سال کے بعد مجھے 7.3 ٹائمز ملنا چاہیے. اندازاً بول رہا ہوں، کتنا ملنا چاہیے؟ 7.3 ٹائمز. یہ میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو، اندازاً بول رہا ہوں، اندازاً. تو یعنی 1 کروڑ کی چیز اگر آج خریدی تو 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کی مجھے وہ چیز 10 سال کے بعد مجھے دینی چاہیے اس کو. یہ ویلیو ہونی چاہیے اس کی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ پورا جو ریئل اسٹیٹ کا کریش ہے یہ پورا میکنائزڈ ہے، سسٹمیٹک ہے، طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نیچرل ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہوتا ہے کہ یار کبھی کسی چیز کی قیمت کا بڑھ جانا اور پھر اس چیز کی قیمت کا گر جانا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا چڑھ جانا. لیکن یہ جو کچھ ابھی کیا جا رہا ہے یہ آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں تو آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ جو کچھ ابھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کر اور فیس بک پر پوسٹ لگا کر اور واٹس ایپ پہ لوگوں کو پیغامات بھیج کے، یہ پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. میں تو پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں ریئل اسٹیٹ گر جائے گی. میں تو اس پلان کا حصہ نہیں ہوں. میں تو پچھلے 5 سال سے لوگوں کو کہہ رہا تھا بیٹیوں کا جہیز تمہارا ڈوب جائے گا، تمہاری جو بیوی بچوں کے لیے جو بچت کی ہے وہ برباد ہو جائے گی، ریئل اسٹیٹ کی طرف مت جانا، احتیاط کرنا، چیز جانچ پرکھ کے لینا، جینوین انویسٹر بننا. لیکن
جو لوگ ابھی کر رہے ہیں یہ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کا جواب آپ کو مجھے دینا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں. میرے خیال ابھی 50 تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائیو، باقی ریکارڈنگ میں تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں. آپ اپنے ذہن پہ زور دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ کو جان بوجھ کر گرایا جا رہا ہے، اور اگر گرنی چاہیے تھی تو اسے تو 5 سال پہلے گر جانا چاہیے تھا. اس میں تو تب بھی دم نہیں تھا، اور سچ پوچھو تو اب بھی دم نہیں ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی اس میں دم آنا بہت مشکل ہے. بطور ایک مارکیٹ جینوین ڈیمانڈ ہے، جینوین کسٹمر ہے. تو اس سوال کا جواب آپ مجھے ضرور دیں کہ اس کو گرانے کے پیچھے کیا عوامل ہیں. دیکھیں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ کہتا رہا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، اوور پرائسڈ ہے، پرائس بہت زیادہ ہے. آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے لائیو ویڈیوز بنائی ہیں. لیکن وسیم بھائی یہ دیکھیں کہ ابھی کون ہو سکتا ہے جس کو یہ مارکیٹ گرانے سے فائدہ ہو. نہیں عمیر انور بھائی، وہ پہلے سے معاملہ چل رہا تھا، اور جو معاملات پہلے سے چل رہے تھے یہ تو کوئی نئے نہیں ہیں. غور سے سمجھنا عمیر انور بھائی، یہیں پہ آپ لوگ کنفیوز ہو. یہ سعد ابراہیم بھائی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا سارا مال اگر ریئل اسٹیٹ سے نکل جاتا ہے تو کس کے مفاد میں ہے؟ پھر وہ کہاں جائے گا؟ سعد ابراہیم بھائی سیدھا سا سوال ہے میرا. اتنا سارا مال اگر نکل جائے گا پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ سے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ کہیں تو جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بینکوں میں تو وہ اب جا نہیں سکتا. بینک میں جائے گا تو سوال ہوگا کہاں سے آیا. اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ جا سکتا ہے لیکن جائے گا نہیں، کوئی اپنا نقصان تھوڑی کرتا ہے. سلمان مہدی بھائی ایگزیکٹلی جو آپ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے نا اسٹاک میں، اس لیے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں چلا جائے، لیکن وہاں نہیں جائے گا. کیونکہ سلمان مہدی بھائی وہاں پر بھی وائٹ بلیک کا مسئلہ ہے. وائٹ بلیک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ وائٹ ہی ڈال سکتے ہو اسٹاک مارکیٹ میں، بلیک نہیں ڈال سکتے. اب ختم کہانی. اور اگر آپ ذرا سا بھی پیسہ کہیں ادھر ادھر سے لاؤ گے تو KYC میں پھنس جاؤ گے. بینک میں آپ ڈال نہیں سکتے. سید مہدی نقوی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آگے کہاں جائے گا؟ کہیں نہ کہیں پیسے کو تو لگنا ہے. لیکن سمجھے نہیں آپ. کیش ایک پتہ نہیں مجھے نقوی بھائی نے مجھ سے فائنینس پڑھی ہے یا نہیں، آئیڈل کیش جو ہے وہ بیکار ہے. آئیڈل کیش کا کیا کرے گا؟ یہ منظم طریقے سے اگر پیسہ گیم کھیل کے لوگوں کو پریشان کر کے ریئل اسٹیٹ سے پیسہ نکلوا لیں گے تو پھر وہ جائے گا کہاں؟ باہر اب وہ کہیں جا نہیں سکتا. آج کل حالات ایسے ہیں. ڈالر میں وہ لگ نہیں پائے گا. عمران قریشی بھائی دیکھو، میرے سوال بڑے اہم سوال ہیں، اور صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیونکہ کریانہ پرچون کا کام بھی کیا ہوا ہے تو اس میں پیسہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اتنا سارا جو اربوں روپیہ نکلے گا یہ کہاں جائے گا؟ نہیں ایک پوچھ رہا ہوں. دوسرا آپشن یہ کہ پیسہ نکل ہی نہیں پائے گا، یہ پیسہ یہیں کہ یہیں منجمد ہو جائے گا. نہیں، میرا ذہن جو سوچ رہا ہے میں آپ کے سامنے پورا تھاٹ پروسیس بیان کر رہا ہوں. میں کوئی سوچ کے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ یار اب میں نے یہ بولنا ہے اور میں نے وہ بولنا ہے. یہ بروکروں اور ان کا کام ہے، میرا نہیں ہے. غور سے اپنے ذہن پہ زور دو کہ یہ پیسہ اگر نکلتا ہے ریئل اسٹیٹ سے تو کہاں جائے گا؟ کوئی جگہ ہی نہیں. دیکھو یہ میں نے بڑی اہم بات کی ہے، ذرا اپنے ذہن کو کرے دو نا یار. گولڈ میں لگ جائے، گولڈ میں لگ سکتا ہے مے بی، لیکن گولڈ کی بلیک مارکیٹنگ اب ختم ہو گئی. اب گولڈ میں یہ پیسہ کس طرح سے جائے؟ کیش پہ لین دین ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، اور پھر اتنا سارا گولڈ آئے گا کہاں سے؟ نہیں میرا ذہن پوچھ رہا ہے. اور گولڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے آج کل دیکھ ریکھ بھی بہت ہے. کہاں جائے گا یہ پیسہ؟ سر میرا سوال ہے، سوال کا جواب آپ بھی دینا. اتنے لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ ذہین ہو، سب مجھے ہر وقت سجیشن دیتے رہتے ہو. میں نے تو سیدھا سادہ سوال پوچھا ہے، جائے گا کہاں؟ کیونکہ آپ نے کوئی ایونیو ہی نہیں کریٹ کیا تو پیسہ کہیں جا ہی نہیں سکتا.
یہ میرا بھائی سعد ابراہیم بھائی، اب اس نے لاجک لگائی، اس کا مطلب پلاٹ نہیں سیل ہوگا، یا لوگ مجبوری میں مال کس کو پکڑائیں گے؟ سعد بن وقاص بھائی ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو، نیو بکنگ میں جا سکتا ہے، فہیم احسان بھائی ہو سکتا ہے، سلمان مہدی بھائی کی بات میں بڑا دم ہے، پیسہ نکل ہی نہیں پائے گا۔ اب جب پیسہ نہیں نکل رہا تو سلمان تیجانی بھائی باہر بھی جا سکتا ہے، لیکن باہر اب جا نہیں سکتا نا، کیسے جائے گا؟ روپے کی قدر بہت کم ہو گئی ہے اور کوئی طریقے سے جا نہیں سکتا۔ فیضان حیات بھائی، خواہش آپ کی یہ ہے لیکن پاکستانی نہ اسٹارٹ اپ میں نہ ٹیکنالوجی میں کچھ کر پائیں، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا راشد علی بھائی؟ جب ایک لڑکا اپنے لیے دلہن کا انتخاب کر سکتا ہے، اپنے لیے ملازمت کا انتخاب کر سکتا ہے، اپنے لیے تعلیم کا انتخاب کر سکتا ہے، تو میرے سیدھے سادے سوال کا جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ دے بھی رہے ہیں راشد علی بھائی، اور آپ بھی اپنے ذہن کو کرے دو گے تو ضرور دے دو گے۔ ہمیں جنید چکرم کی ضرورت نہیں ہے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، ہمیں وقار زکا کی ضرورت نہیں ہے سوال کا جواب دینے کے لیے، ہم ماشاءاللہ خود بہت ذہین قوم ہیں، ہم دے سکتے ہیں سوالوں کا جواب، آپ کوشش کریں، ضرور آپ جواب دیں گے مجھے۔ اب جو سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی باتوں میں سے مجھے ایک سوال کا جواب اچھا لگا کہ یہ پیسہ باہر نکل ہی نہیں پائے گا ریئل اسٹیٹ سے، یہ یہیں پھنس جائے گا۔ اب خریدار کون ہوگا؟ آپ جانتے ہیں گرتی مارکیٹ کے اندر کوئی نہیں جائے گا، جینوئن بائر بہت تھوڑے سے ہوں گے، یہی لوگ جنہوں نے یہ پلاٹ آپ کو بیچے ہیں وہی ان کو واپس خرید لیں گے۔ مل گیا سوال کا جواب؟ راشد علی بھائی آپ سمجھ میں آ گئی؟ جب خریدار ہی نہیں آئے گا، کوئی خریدنا چاہے گا ہی نہیں، آپ کا پیسہ پھنس جائے گا۔ اب اپنے پیسے نکالنے تو ہیں، نکال کے کہاں جانے آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی روزمرہ کی ضروریات میں استعمال ہو جائے۔ جن لوگوں کے پاس ہولڈنگ پاور ہوگا وہ تو روک لیں گے، چلو یار بعد میں بیچتے ہیں۔ جن لوگوں میں ہولڈنگ پاور اور لوگوں میں ہولڈنگ پاور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی فہیم احسان بھائی، وہ تو بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہیں سلطان خان بھائی، لیکن پورا پاکستان تو باہر نہیں جا سکتا نا۔ اب پاکستانیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے دنیا میں، بہت ہمارا خراب نام ہے۔ پاکستانی، انڈین، بنگالی، سری لنکن، ان لوگوں کو دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ پاکستانی انڈین لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا دنیا میں، ان کی عادات و حرکات اچھی نہیں ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں یہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے خود کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اپنے ممالک کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو پاکستانی، انڈین، بنگالی، سری لنکن، ان کو دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتے، ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ان لوگوں کے باہر جانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ اگر باہر جاتے ہیں چوکیدار، سویپر، باتھ روم صاف کرنے والے، پیٹرول پمپوں پہ کام کرنے والے بن سکتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں ان چار اقوام کے لوگوں کی۔ ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اسی وجہ سے ہمارے باہر جانے کے امکانات کم ہیں۔ تو یہ ڈنکی لگا کے بھاگ جاتے ہیں، یا ادھر ادھر، ملک ان کو خود نہیں بلاتے، زبردستی یہ ادھر ادھر گھستے ہیں پاکستانی جا کر، لیکن ان کو کوئی خوشی سے اپنے ملک میں نہیں بلاتا۔ ہاں تعلیم یافتہ لوگوں کو سب کو بلا لیتے ہیں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوں، لیکن پاکستانیوں کو پھر بھی یہ ترجیح نہیں دیتے۔ عمیر انور بھائی، ہاں مطلب صحیح بات ہے، ایک گڈو بندر جگہ بنائی حیدرآباد کے اندر، وہاں جو لوگ بہکی باتیں کرتے ہیں وہاں پر علاج ہوتا ہے۔ نہیں میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، سٹاک ٹریڈنگ سر آپ کر لیں سٹاک ٹریڈنگ کر لیں، مذاق تو میری عادت ہے۔ سلمان مہدی بھائی اب آپ سمجھ گئے نا، سلمان مہدی بھائی یہ نہیں سر، جاوید علی بھائی سٹاک میں جو آپ لوگوں نے پیسے پھنسا دیے نا سٹاک میں، آپ کے بھائی نے تو پہلے بتایا تھا یہ کام تو کرنا ہی نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہتے ہو، میں منع تھوڑی کرتا ہوں۔ گڈو بندر کے دروازے کھلے، میرا مطلب غلط منہ سے نکل رہا ہے یار، بار بار پتہ نہیں کیوں گڈو بندر یاد آ رہا ہے۔ جاوید علی بھائی یہ تو غلطی کرنی ہی نہیں،
ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جانا. نا 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 نا, میں تو جاؤں ہی نہیں کبھی, میں پاگل ہوں, میں تو اس طرف رخ نہ کروں کبھی. یار فیضان بھائی, اصل میں ڈالر میں کوٹ ہوتا ہے بٹ کوائن اور ایتھیریم نا, اور مجھے یہ کام آتا نہیں ہے, سیدھی جو بات ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے, لوگ بڑے برباد ہوئے اس میں. فیضان حیات بھائی, آپ لوگوں نے زیادہ وقار زکا کی ویڈیو دیکھ کے لگائے تھے. اس کا کیا ہے, وہ تو ایک ویڈیو بنا دیتا ہے کہ میں نے کل کہا تھا گر جائے گا, آج لگا دیتا ہے میں نے کہا تھا بڑھ جائے گا. کبھی وہ کہتا ہے یوں بن جائے گا, میرا لائف سٹائل وہاں سے چل رہا ہے. پر یو آل نو, وہ بھی سوشل میڈیا کنگ ہے. میں تو کسی کی تشہیر نہیں کرتا نا, تشہیر کرتا ہوں تو بتا کے کرتا ہوں, پیچھے لگا کے. میں جینوین بن کے ڈرامہ نہیں کرتا کہ میں جینوینلی آپ کو بول رہا ہوں, نہیں, جینوینلی نہیں. کوئی مجھے اگر ہاؤسنگ سوسائٹی والا کوئی کہتا ہے یار میری مشہوری کرو, میں جا کر وہاں پر تصویر کھنچوا کر ٹیگ کر کے ایز کمرشل اس کو چلاتا ہوں. جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے, بتا دیتا ہوں کہ میں بھائی بالکل مشہوری کرتا ہوں تو میں بالکل پیسے لے کے مشہوری کرتا ہوں. سارے سوال پوچھتا ہوں, باتیں کرتا ہوں, منفی بات نہیں کرتا, جو بات ہے. اور جو جینوین بات کرتا ہوں کھل کے کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. سر اس پہ کمال بھائی پوری ویڈیو موجود ہے. فاطمہ احمد وعلیکم السلام. یہاں پر میرے خیال سے لمبا نہیں کرتے, کیونکہ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ویڈیو وہ پوری دیکھتے ہیں. تو بات میری اگر سمجھ میں آئے, کلک کرے, تو غور سے سوچنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ ابھی بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس مارکیٹ کو آئی ایم ریاض ظفر بھائی, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو کون جان بوجھ کر گرا رہا ہے, اور ان کے کیا مفادات ہیں. کیونکہ اس وقت سب سے پاورفل ہمارے ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ والے ہیں. تو یہ خبریں اچانک منظر عام پر آنا کہ فلاں کی این او سی نہیں, فلاں کے فلاں کاغذ نہیں, فلاں کی این او سی کینسل, فلاں کی این او سی ہے ہی نہیں, پورے پنجاب اور کراچی بشمول ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ایک پینک کی سا ماحول پیدا کرنا, یہ کون کر رہا ہے؟ اچھا, آپ کے سامنے میرا یوٹیوب کا لنک آ رہا ہوگا میرے بھائیوں. جو لوگ پہلے 10 دن میں 4 دن گزر چکے ہیں, پہلے 10 دن میں اس کو سبسکرائب کریں گے, ان کے لیے فری انویسٹمنٹ کا ورکشاپ. اور اللہ کا کرم ہے, بہت سارے محبت کرنے والوں نے آلریڈی لائک کر دیا. سر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں فاض زبیری بھائی. دوسرے لوگوں کے ستارے گردش میں آ سکتے ہیں, لیکن ان کے ستارے اتنی آسانی سے گردش میں نہیں آئیں گے. عبد الرزاق ظلمئی بھائی وعلیکم السلام. فہیم احسن بھائی, علی بھائی میں جینا ایونیو بسائڈ ملیر کینٹ فیلکن ملیر گلشن مہران سائمہ مال وزٹ کریں. میں اگلے دن گیا تھا جی, اور میں نے وہ دیکھا, بڑی اچھی جگہ مجھے لگی وہ. میں اندر نہیں آ سکا. فیلکن سوسائٹی بہت اچھا اس کا گیٹ بنا ہوا ہے, بہت پیاری جگہ بنی ہوئی ہے. سائمہ مال جو مین روڈ پر ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت پیارا ہے. اور اگر آگے جا کے نہیں, وہ سائمہ مال ہے, کون سا ہے, کوئی اور بلڈنگ ہے, بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے وہ, مجھے پتہ نہیں یار باقی چیزوں کو. حارث شمسی بھائی, میں تو بالکل سستا آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا, آپ تو ہر قسم کے کام میں پڑ چکے ہو, بس احتیاط سے کھیلنا. عزیز بھائی وعلیکم السلام. سائمہ پاری, ہاں پاری والوں کا پروجیکٹ آگے ہے. آپ بولے سائمہ والوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ مین جینا ایونیو پر, وہاں پر بھی ہے, آگے بھی ہے. آئی تھنک وہ پورا اچھا کنیکٹ ہوا ہے, مجھے آ کے دیکھنا پڑے گا. میں اصل میں جب بیریا ٹاؤن جاتا ہوں تو میں وہیں سے اندر سے جاتا ہوں, تو دوسروں کو بھی میں نے بیریا ٹاؤن کا رستہ بتایا ہے. بیریا ٹاؤن کی تو خیر, اب ان ادر ورڈز جتنا کچھ ریئل اسٹیٹ میں کام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, اس پہ غور کرنا پڑے گا. اس تک کہ گوادر کے بارے میں تو میں نے پہلے آپ کو بولا تھا, اور سی پیک کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں. اکاڑا سے میرا بھائی دیکھ رہا ہے, میرا اکاڑا بہت چکر لگا کرتا تھا بچپن میں. اکاڑا ہمارا بڑا اچھا ہے, یہی میرا روٹ ہوتا تھا. اب تو عزیز بھائی انہوں نے روٹ ہی چینج کر دیا, ملتان سے نکلتا تھا خانے وال سائی وال, اکاڑا اور لاہور. صحیح بول رہا ہوں نا, یہی روٹ تھا میرا. اور اکاڑا میں رہا بھی ہوں تھوڑا عرصہ نا, گھومنے پھرنے جاتا تھا تو اکاڑا میں رہتا تھا. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.